آخرت کے دن پر ایمان، اس سے مراد کون سا دن ہے؟ یوم القیامہ، یوم الدین، اس کے بہت سے نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے حدیث سنن ترمذی کی 2145۔ نمبر اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر انکمپلیٹ رہ جائے اور آئندہ کبھی ضرورت ہو تو آپ خود چیک کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اب ایمان بالآخرہ جو ہے یہ مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں مندرجہ ذیل چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے واقع ہونے پر ایمان، کہ قیامت ضرور آئے گی، اور اس دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قبر میں لوگ جو دفن ہیں ان کو بھی اٹھائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، قیامت کے آنے پر ایمان، کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، اس دن سور پھونکا جائے گا، زندہ مر جائیں گے، جو پہلے قبروں میں پڑے ہیں وہ بھی اور جو اب کے مرے ہیں یہ سارے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ اٹھ کھڑے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے۔ اس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یا تو قیامت آئے گی نہیں، مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے نا، ان میں سے کچھ گروہ نہیں مانتے تھے قیامت کو۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے نا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں جب پرانی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ کون اٹھائے گا؟ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھا سکتے۔ تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ مختلف مثالوں پر مشتمل ہے جس سے دوبارہ جی اٹھنے کی باتیں کی گئی ہیں۔ اس میں سورۃ قاف میں بھی آتا ہے اور سورتوں میں بھی آتا ہے کہ جیسے زمین سے پودے اگاتے ہیں ایسے ہی تم بھی دوبارہ پیدا کر لیے جاؤ گے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، اور کذالک الخروج بھی آتا ہے۔ اور یعنی بہت دفعہ قرآن مجید میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یقینی بات ہے۔ دوسری چیز، آخرت سے متعلق جتنی بھی باتیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ان سب کو ماننا، یعنی کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اور سنت میں جو کچھ ہے۔ تیسری بات، آخرت کے دن جن جن کاموں کو ہونا ہے ان پر ایمان، مثلا حوض پر کیا ہوگا، حوض کوثر پر کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے اپنے امتیوں کو، اس کو ماننا۔ شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ جنت، جہنم، اور جنت نعمتوں کا گھر ہے اور جہنم سزا کی جگہ ہے، اور یہ فزیکلی موجود ہے، اس کو ماننا۔ یہ نہیں یہ سوچنا کہ یہ خیال ہے، خواب میں بس ایسے ہی لوگ تکلیف دے دیے جائیں گے، یہ غلط ہے۔ بعض لوگوں کا ایسا بھی عقیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقی چیزیں، آخرت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے بالکل سچ ہے۔ پھر قبر کی زندگی پر ایمان، قبر کی نعمتوں اور عذاب پر ایمان، کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس طرح بھی بات کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بس وہ اپنے آخری آرام گاہ میں سو گیا ہے، آخری آرام گاہ۔ یہ بات غلط ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ آخری نہیں ہے، وہ ٹیمپریری ہے۔ قبروں کے اوپر کتبوں میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے نا، آخری قیام گاہ، آخری آرام گاہ، آخری نہیں ہے وہ، اس کو کبھی نہ بولیے آخری۔ ہم اصل میں سوچتے نہیں ہیں، وہ بس جو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں واقعی آخری، آخر ہو گئی۔ نہیں، وہ تو ایک ٹیمپریری جگہ، وہاں سے تو پھر اٹھنا ہے۔ آخری تو جنت یا جہنم ہے، یہ آخری نہیں ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ جیسے ہم دنیا میں آنے سے پہلے ایک مرحلے میں تھے، ہمیں نہیں معلوم کہاں تھے لیکن تھے، پھر اب یہاں موجود ہیں، پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو پھر حشر کا میدان، پھر جنت یا جہنم۔ ٹھیک ہے، دعا کیجئے کہ اس وقت ارتھ کوئک آیا ہے، انڈیا، اسلام آباد، دبئی، رائٹ ناؤ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اپنی رحمت پہ رکھے۔ ہم آخرت کی باتیں کر رہے ہیں اور آخرت کا زلزلہ اور آخرت کا آنا، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو شدید طرح زلزلے آئیں گے نا، تو ہر چیز اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ قبر کی زندگی پر ایمان ضروری ہے، کہ وہاں زندگی ہے، وہاں پر عذاب بھی ہوگا، وہاں نعمتیں بھی ہوں گی۔ بس دنیا کی اس زندگی میں ہم گھومتے پھرتے ہیں،
جیسے ماں کے پیٹ میں تھے نا، قبر کی زندگی سمجھے اسی کے مشابہ۔ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ اس روح پڑ چکی ہوتی، لیکن اس کی آزادی لمیٹڈ ہوتی، وہ اس کے اندر تو گھوم پھر لیتا ہے لیکن اسے باہر نہیں نکل سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم دنیا میں آتے ہیں، ہمیں خوب آزادی ملتی، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر کی زندگی۔ قبر میں بھی ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں، اور اس میں بھی زندگی ہے لیکن وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، وہ اور طرح کی زندگی۔ اب دیکھیں، اگر اب اس وقت ہمیں کوئی کسی باکس میں بند کر دے تو ہمارا حال کیا ہو؟ کبھی MRI کروائی کسی نے؟ وہ کیپسول میں ڈال کیا ہوتا ہے؟ قبر کا منظر یاد آ جاتا ہے، تو اس میں ہاتھ نہیں کھول سکتے، کہیں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، لیکن زندہ ہوتا ہے انسان وہاں بھی۔ ماں کے پیٹ میں بھی اسی طرح زندگی ہوتی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے، ایک کنٹرول میں ہوتا ہے انسان۔ قبر میں بھی بس سمجھے یہی حال ہوگا کہ ایک لمیٹڈ جگہ پر ہوں گے لیکن اس میں ہوش و حواس ہوں گے انسان کے، اس کو سزا جزا جو بھی مل رہی ہوگی اس وقت وہ اس کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے اور اس کے واقع ہونے پر ایمان؟ نمبر 2، اس سے متعلق ہر بات پر ایمان، ہر کام جو اس دن ہونا ہے اس پر ایمان، قبر کی زندگی پر ایمان۔